دیکھ لیں سورہ نور کا بھی ایک رکوع دیکھ لیں. سورۃ النور مدنیہ، سورہ نور جو ہے یہ مدنی ہے. وہی 64 آیہ، اور اس کی 64 آیتیں ہیں. و9 رکوعات، اور 9 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ، یہ سورت ہے انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. وفرضناہا، اور اس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں. وانزلنا فیہا، اور ہم نے نازل کیے ہیں اس کے اندر آیات بینات، واضح آیات، صاف آیات. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس سورت کے اندر جو نئے مسلمان ہیں تو ان کے لیے یہ احکام تھوڑا مشکل ہے، اور جو پرانے ہیں ان کو یہ آسان لگیں گے، بشرطہ کہ ان کا ایمان پختہ ہو. تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ سورت ایسی ہے جس کو ہم نے خود نازل کیا ہے، اس کے احکامات کو ہم نے خود نازل کیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اس سے نصیحت پکڑو. فرمایا الزانیہ، تو کہ زانیہ عورت، والزانی، اور زانی مرد، فجلدو، پس کوڑے لگاؤ ان کو، کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، 100 جلدۃ، 100 کوڑے. فرمایا کہ دیکھو اگر زانی مرد اور زانی عورت ہو اور یہ آپس میں زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ جو حکم ہے یہ اس مرد اور اس عورت کا ہے جو شادی شدہ نہ ہو. شادی شدہ نہیں ہے، انہوں نے بدکاری کی ہے. اب شریعت نے یہ حکم نازل کیا ہے، فرمایا فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. جب ان کا زنا وہ ثابت ہو جائے، چاہے وہ 4 گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو یا خود اقرار کرنے کے ساتھ ہو، تو فرمایا فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور نہ تم کو پکڑے ان دونوں کے بارے میں نرمی، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اب دیکھیں اس میں ایک بات کو سمجھے، فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے سخت احکام ہیں، ان میں ترمیم کرنی چاہیے، تو ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. آج ہماری پارلیمنٹ کو ہی دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے خناس بیٹھے ہیں یہاں پر. جب کوئی شریعت کا ایسا حکم آتا ہے تو شریعت نے جو سزا رکھی ہے کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑی سخت سزا ہے، لہذا اس میں ترمیم کرنی چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان یہ مضبوط نہیں ہے.
ایسے ہی پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے اندر شراب کے حرام ہونے کا ایک بل پیش کیا گیا. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے صرف جمعیت علماء اسلام کے علاوہ غالباً کسی اور نے اس بل کو منظور نہیں ہونے دیا. صرف جمعیت والوں نے کہا ٹھیک ہے، باقی نہیں. ایک مسئلے کو سمجھ لیں. یہاں پر عقائد کی کتابوں میں ایک اصول ملتا ہے، الاستحلال کفر. کوئی چیز حرام ہے، تم اسے حلال سمجھ کے کرتے ہو تو تم کافر ہو جاتے ہو، مسلمان نہیں رہتے. مثلا اب زنا حرام ہے. ایک آدمی زنا کرتا ہے، کوئی عورت زنا کرتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ زنا کرنا حرام ہے لیکن پھر بھی کر لیتی ہے، تو یہ گناہگار تو ہوگی لیکن کافر نہیں ہوگی. ایسے ہی شراب حرام ہے. کوئی مرد کوئی عورت جو ہے یہ شراب پیتی ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہے تو یہ حرام ہے لیکن پھر بھی پی لیتی ہے، تو ایسی عورت جو ہے وہ کافر نہیں ہوتی، گناہگار ہوتی ہے. لیکن اگر زنا اور شراب اس کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھ لیا جائے کہ نہیں یہ زنا حرام نہیں ہے، یہ تو حلال ہے، نعوذ باللہ. شراب حرام نہیں ہے بلکہ یہ تو حلال ہے، نعوذ باللہ. تو اب یہ سمجھ کے وہ زنا کرتا ہے، کرتی ہے، شراب پیتا ہے یا پیتی ہے، تو اس صورت میں یہ زنا کرنے والے اور شراب پینے والے یہ دونوں کافر ہو جاتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے. اسے کہتے ہیں الاستحلال کفر. گناہ کا کام گناہ سمجھ کے کیا جائے تو انسان گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. گناہ کا کام حلال سمجھ کے کیا جائے، گناہ سمجھ کے نہ کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ حلال ہے میرے لیے، پھر کیا جائے تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں، میں کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہوں اور آپ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارے اس دور کے اندر حکمرانوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. میں نے کئی مرتبہ یہ بات پہلے بھی کہی. میں کہتا ہوں یہ عمران خان یہ دجال اصغر ہے. حدیث میں آیا ہے ایک ہے دجال اکبر، جو کانا ہوگا وہ آئے گا. اس سے پہلے چھوٹے دجالوں کا تذکرہ بھی ہے. تو یہ انہی دجالوں میں سے میں یہ بات کہتا ہوں، یہ میرا نظریہ ہے کہ دجال اصغر یہ ہے. کیوں؟ اب دیکھیں حدیثوں کو آپ ٹٹولے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹ کو ایسے منظم طریقے سے بیان کرے گا کہ سامنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. دور حاضر کے اندر دیکھ لیں، میں 20 کام ایسے ہی گنوا سکتا ہوں. اور ایسے ڈیٹ ہو کر وہ بیان کرے گا اور لوگ جو ہیں کہیں گے واقعتاً یہی سچ ہے. اور اس کے آنے سے مسلمانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن قادیانیوں کو، یہود و نصارہ کو فائدہ بہت ہوا ہے. ان کے لیے جگہ دی گئی سرکاری طور پر، اور وہ قادیانی جن کو ہمارا آئین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے دین کی دعوت دیں، وہ اتنے متحرک ہوئے ہیں، اتنے متحرک ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان ان کی طرف جا رہے ہیں.
تو آپ خود اندازہ لگا لیجیے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں یہ دجال اصغر ہے، بچا جائے اس سے. میری اس بات سے آپ اختلاف ضرور کر سکتی ہیں، آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو بیان کی جا رہی ہے. میں پہلے یہ بات سوچا کرتا تھا کہ حدیث میں دجال کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں کو مانیں گے، کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی سب کچھ ہے، ایمان تو ہے ہمارا. لیکن ذہنوں میں سوچتا تھا، ذہن کے اندر، کہ کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے جب نشانیاں بھی سامنے ہیں، ایک آنکھ اس کی کانی ہے، سامنے کافر لکھا بھی ہوا ہے، پھر بھی کیا مانیں گے؟ تو اب دور حاضر کے اندر یہ بات دجال اکبر کو چھوڑ کے دجال اصغر پہ یہ سمجھ زیادہ آ گئی ہے. اب دیکھ لیں، اتنے کارنامے اس کے برے ہونے کے باوجود، اتنے کرتوت ہونے کے باوجود، کہ جلسہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دن کو سٹیج پہ پانی مانگ کے پی رہا ہے، نام ہے ریاست مدینہ کا. اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ریاست مدینہ بنائے گا. مولویوں کو کیا پتہ ہے ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے؟ افسوس ہے ایسے لوگوں پر. یہ سب سے بڑی وجہ ہماری یہ دین سے دوری ہے، بس باقی کوئی نہیں ہے. علماء پہ زبان درازی کرنا، علماء نے لکھا ہے ان کی قبروں کو اکھاڑ کے دیکھ دیا جائے، جو علماء کے پر زبان درازیاں کرتے ہیں تو ان کا جو چہرہ ہے یہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے. علماء کی عظمت پہ میرا آدھے سے پونے گھنٹے کا بیان جو ہے وہ یوٹیوب میرے چینل پہ پڑا ہے، آپ سنیں ذرا، کیسی وعیدیں ہیں اس کے اندر. لیکن ہم سارا دن نہیں تھکتے علماء کی ٹانگیں کھینچتے. تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو فرمایا زانی مرد اور زانی عورت ان دونوں کو کل واحد منہما 100 جلدہ 100 کوڑے لگائے جائیں. میں نے بیان کیا یہ اس مرد اور اس عورت کی بات ہے جو غیر شادی شدہ ہو. باقی جو شادی شدہ ہو اس کے بارے میں اس کے متعلق جو ہے وہ متواتر احادیث کے اندر اور اجماع امت جو ہے اس پر موجود ہے، اور اس کے متعلق قرآن کریم کی آیات بھی نازل ہوئی تھی، لیکن ان آیات کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، لیکن اس کا حکم اب بھی باقی ہے. مثلا ایک آیت بہت زیادہ ملتی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها او نکالا من اللہ. جب کوئی شیخ یا شیخنی، مرد اور عورت یہ دونوں زنا کریں، فرمایا فرجموها ان کو رجم کر دو، پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دو. تو ایسے ہی شادی شدہ مرد یا عورت یہ زنا کرے اور وہ زنا ثابت بھی ہو جائے، چاہے وہ 4 گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو یا پھر وہ خود آ کر اقرار کریں، تو ان کے بارے میں حکم ہے کہ ایک میدان کے اندر ان کو کھڑا کر دیا جائے
اور پھر پتھروں کے ساتھ ان کو مارا جائے یہاں تک کہ ان کو رجم کر دیا جائے، بالکل مار دیا جائے۔ عربی میں اس کو رجم کہتے ہیں، اردو میں اس کو سنسار کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کئی واقعات ایسے ہوئے۔ مثلا میں ایک دو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قبیلہ بنو غامد کہ ایک آدمی کی بیوی تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے، بدکاری ہو گئی ہے، اور میں شادی شدہ ہوں، تو لہٰذا آپ مجھے پاک کر دیں، صاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہارے ہوش و حواس تو درست ہے نا، کہیں تو نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ٹالیں نہ، بلکہ آپ مجھے پاک صاف کریں، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا قصور تو نے کیا ہے، تیرے بچے نے تو نہیں کیا، لہذا جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ اب یہ عورت چلی گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو قصور تو نے کیا ہے، تیرے بچے نے نہیں کیا، لہٰذا یہ بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے تو پھر آنا۔ پھر چلی گئی، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، یہ عورت جب اس نے اپنے بچے کو دودھ چھوڑا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، بچہ ساتھ تھا، اور کہنے لگی، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مجھے پاک کر دیں، یہ بچہ ہے میرا، اب دودھ بھی چھوڑ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس بچے کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روٹی کھاتے ہو؟ اب اس نے روٹی کھائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو رجم کر دیا جائے، یہاں تک کہ اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ فرمانے لگے، اس عورت نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتی، اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی توبہ کو تمام اہل مدینہ والے جو گناہگار ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ تمام کی بخشش فرما دے۔ ایسی سچی توبہ تھی اس کی، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، بدکاری ہو گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اس کے دماغ میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، یا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی۔ پہلی دفعہ جس وقت اس نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف موڑ دیا، یہ اس سائڈ سے آ گیا، پھر دوسری طرف موڑ دیا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے کہا، چوتھی مرتبہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھو اس کے دماغ میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، یا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ صحابہ نے دیکھا، فرمایا کہ نہیں، دماغ بھی ٹھیک ہے، شراب بھی نہیں پی ہوئی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو لے کے جاؤ ایک میدان میں جا کر تم اسے سنگسار کر دو، رجم کر دو، یہاں تک کہ اس صحابی کو لے کے جایا گیا۔ اب ان کو پتھر مارے گے، جب پتھر مارے گے اب یہ بھاگے، صحابہ نے پیچھا کیا، یہاں تک کہ پیچھا کر کے ایک دوسری جگہ پہ جا کے یہ کھڑے ہو گئے، وہاں پر پتھر مار مار کے ان کو مار دیا گیا۔ تو ان کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی توبہ کو اگر تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو تمام کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے۔ اتنی پکی اور سچی توبہ تھی۔ تو اس موقع پر بعض صحابہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب ہم ان کو پتھر مار رہے تھے یہ بھاگ گئے تھے، ہم نے پیچھا کیا اور پیچھا کر کے پھر ان کو پتھر مارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم چھوڑ دیتے نا جس وقت وہ بھاگ گیا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام آپ بھی تو کر سکتے تھے، جس وقت آپ کی مجلس میں یہ کیس آیا تھا آپ چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب قاضی کے پاس کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو قاضی نہیں چھوڑ سکتا، قاضی کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے، ہاں اس سے پہلے اگر ایسا ہو آپ کے سامنے تو آپ پردہ پوشی کر دیں، جب پردہ پوشی کریں گے تو اس پہ بھی اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ تو خیر اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ شادی شدہ کا حکم تھا۔ فرمایا الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور نہ تم کو پکڑے ان دونوں کے بارے میں نرمی فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ولیشہد، اور چاہیے کہ حاضر ہو عذابہما، ان دونوں کو سزا دینے کے وقت، طائفۃ من المؤمنین، ایمان والوں کا ایک گروہ۔ وہ کیوں حاضر ہو؟ تاکہ وہ اس کو دیکھے اور اس سزا کی تشہیر کرے، جب یہ تشہیر کرے گا تو آئندہ کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ آج دیکھیں پاکستان کے اندر کیسے کیسے کام ہوتے ہیں، اور ہوتے صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے آئین کو، جو ہمارا پاکستان کا آئین ہے، اس کو نافذ نہیں کیا جا رہا۔ اگر اس کو نافذ کر دیا جائے پاکستان کے اندر ایک گناہ بھی نہ ہو۔ زندہ مثال اس کی افغانستان کو دیکھیں آپ، افغانستان کے اندر یہ اسلامی قانون ہے، اسلامی آئین ہے، اس کو نافذ کیا ہوا ہے، یہی وجہ ہے وہاں سے کوئی چور چوری تک نہیں کرتا۔ وہ افغانستان کے جس کے اندر آدمی دن کو نہیں چل سکتا تھا، دن کو عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی تھی، مال محفوظ نہیں رہتا تھا، آج وہی افغانستان ہے کہ آپ رات کو 12 بجے اکیلی عورت بھی نکلے گی تو آپ دیکھیں گے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے پیچھے ایک خبر پڑھی تھی کہ دن کو بائک وغیرہ یہ کھینچ لیے جاتے تھے، لیکن جس کے بعد یہ نظام ان طالبان نے سنبھالا ہے، آپ دیکھیں وہاں پر 3 دن تک 4 دن تک ایک بائک وہ روڈ کے کنارے پہ کھڑا رہا ہے، پڑا رہا ہے، لیکن 3 دن تک اس کو کسی نے بھی آ کے ہاتھ نہیں لگایا، یہ نہ ہو کہ اس پر ہمیں سزا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں آئین پاکستان، آئین اسلام۔ ہمارا تو یہ آئین ہے، لیکن ہم نے تمام گدوں کو پارلیمنٹ میں پہنچایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج
اس آئین پر عمل نہیں کیا جا رہا، اس آئین کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور ہم گناہ میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہم ان کو ووٹ جو دیتے ہیں وہ دین کی وجہ سے نہیں دیتے بلکہ اپنی گلیوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ یہ ہمیں کچھ پیسہ دے دیں گے، ہم نالا بنا لیں گے، کوئی پیسہ دیں گے، سڑک پاس کر لیں گے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ ہو ہی جاتی ہیں، آخرت کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو وہ شخص جس کو اسلام کا پتہ نہیں ہے اس کو ووٹ دینا بھی حرام ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا ہمیں ایسے کام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کو سزا دیتے وقت طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کا ایک گروہ، تاکہ وہ تشہیر کرے۔ الزانی، زانی مرد، لا ينکحو، نہیں نکاح کرتا، الا زانیۃ، مگر زانیہ کے ساتھ، او مشرکۃ، یا شرک کرنے والی کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ طبعی رجحان برائی کا برائی کی طرف ہوتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کو بیان کیا ہے، طبعی رجحان کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے عورت بھی نیک تلاش کرتا ہے، مجھے اللہ ایسی عورت دے کہ جو نیک ہو، اور جو برا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے بری عورت تلاش کرتا ہے۔ جو مشرک ہو نا وہ اپنے لیے مشرکہ عورت تلاش کرتا ہے، تبھی رجحان ہے نا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر انسان کی طبعی رجحان کو بیان کیا گیا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ کے ساتھ، او مشرکہ، یا شرک کرنے والی کے ساتھ۔ والزانیۃ، اور زانیہ عورت، لا ينکحها، نہیں نکاح کیا جاتا اس کے ساتھ، الا زان، مگر زانی مرد، او مشرک، یا مشرک۔ اب جو مراسی ہو تو وہ مراسین کو ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص نعوذ باللہ گانے گاتا ہے تو وہ ایسی عورت کو تلاش کرے گا کہ جو گانے گانے والی ہے۔ دور حاضر کے اندر آپ دیکھ لیں، جیسے آج کا تو ایک بڑا معزز لفظ بولا جا رہا ہے، اخباروں میں دیکھو تو سمجھ آتی ہے، ایکٹرز۔ پہلے ان لوگوں کو جو لوگ بولتے تھے وہ طواف کرنے والی بولتے تھے، طائفہ، کوئی کخ ان کی عزت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ ہمارے دماغ گندے ہو چکے ہیں تو اب ہمارے نظروں میں ان کی عزتیں زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ سعودی عرب جیسا پاک صاف ملک بھی ان سے نہیں بچ سکا۔ پیچھے میں نے ایک اخبار کے اندر پڑھا کہ سعودی عرب کے اندر 18 سے 20 سنیما کھولے گئے، اور جن کے اندر ان کو بلایا گیا اور ان سے افتتاح کروایا گیا۔ کس قدر بے شرمی کی حد ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام قرار دیا گیا یہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر، زنا اور شرک کو۔
والذین وہ لوگ یرمون المحصنات جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا پھر وہ نہیں لاتے باربعۃ شہداء 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدۃ پس آپ ان کو 80 کوڑے مارے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اور قبول نہ کریں ان کی گواہی ابدا ہمیشہ کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ نور ہے، اس کے اندر عورتوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، غور سے سنیں اس کو۔ فرمایا کہ وہ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ بد کردار ہے، یہ زانیہ ہے، اب ایسے لفظ استعمال کرتا ہے۔ فرمایا کہ اب 4 گواہ وہ پیش کرے گا، اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، اب اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تو نے اتنی بڑی تہمت اس پاک دامن عورت پر کیوں لگائی ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اور اس کی گواہی کو کسی مسئلے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی میں آسان سی مثال دیتا ہوں۔ دور حاضر کے اندر کسی کو ہماری زبان پہ یہ بوجھ آتا ہے یہ حرامی ہے، علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو کوئی کہتا ہے یہ حرامی ہے تو اب 4 گواہ سے پیش کرے، اس اپنے دعوے کو ثابت کرے۔ اگر وہ دعوے کو ثابت نہیں کر سکا تو فرمایا کہ پھر فجلدوہم 80 جلدہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں تاکہ یہ اپنی اوقات کے اندر آئے۔ فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اور اس کی توبہ کو کبھی بھی، اس کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر ایسے شخص نے، ایسے مرد نے، ایسی عورت نے توبہ کر لی تو اس کے فسق کا حکم تو توبہ سے ختم ہو جائے گا، یہ فاسق فاجر نہیں رہے گا، مگر پھر بھی اس کی گواہی کو قبول پھر بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی گواہی کے ساتھ ابدا ہمیشہ کا لفظ ہے اور فاسقون کے ساتھ ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے۔ الا الذین مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح بھی کی، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ والذین وہ لوگ یرمون ازواجہم جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی گواہ، الا انفسہم مگر خود اپنے ان کے نفس خود، فشہادت احدہم پس ان میں سے ایک کی گواہی، 4 شہادات باللہ وہ 4 گواہیاں ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر، انہ لمن الصادقین بے شک وہ البتہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ اور 5ویں یہ ہے کہ ان لعنت اللہ علیہ بے شک لعنت ہو اس مرد پر، ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ دیکھیں اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب مرد جو ہے یہ بیوی پر تہمت لگائے، بدکاری کی، تو 4 گواہ یہ پیش کرے گا۔ اگر گواہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں قاضی کی مجلس میں یہ اس کو حاضر کر دیا جائے گا، قاضی کی عدالت میں اس کو حاضر کر دیا جائے گا اور 4 قسمیں یہ کھائے گا۔ ان میں سے 4 قسمیں ان الفاظ کے ساتھ کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں
کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، میری بیوی یہ بدکار ہے، اس نے زنا کیا ہے۔ اور جب پانچویں قسم آئے گی تو یوں قسم کھائے گا کہ اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ اس کے بعد اگر عورت جو ہے اس کے دعوے کو قبول کر لیتی ہے کہ واقعتاً یہ عیب میرے اندر پایا گیا ہے، میں نے بدکاری کی ہے، تو اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ اور اگر عیب تسلیم نہ کرے تو پھر 4 گواہیاں عورت سے بھی ان الفاظ کے ساتھ لی جائیں گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھ میں یہ عیب نہیں ہے جو میرا خاوند مجھ پر لگا رہا ہے۔ اور 5ویں مرتبہ کہے گی ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر میرا خاوند یہ سچا ہو اپنی اس بات میں۔ اس کے بعد دونوں میں تفریق کر دی جائے گی، اب نہ اس کا یہ شوہر رہا اور نہ یہ اس کی بیوی رہی۔ اگر یہ دونوں یعنی کہ یہ عورت جو ہے یہ اپنے اندر اس عیب کو نہیں مانتی، اس صورت میں دنیا کے اندر جو سزا ہے یہ سزا نہیں دی جائے گی، بس صرف یہ ہے کہ تفریق کر دی جائے گی دونوں میں۔ اب یہ تفریق جو ہے یہ طلاق ہوگی، یہ بات ذہن نشین فرما دیں۔ اب یہ آپس میں میاں بیوی نہیں رہے اور دنیا کی سزا دونوں سے ٹل جائے گی، لیکن یہ معاملہ آخرت پر چلا جائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فیصلہ فرما دیں گے۔ پھر تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے، فرمایا والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی گواہ، الا انفسہم، مگر وہ خود ہی، فشہادۃ احدہم، پس ان میں سے ایک کی گواہی، 4 شہادات باللہ، وہ 4 گواہی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر، انہ لمن الصادقین، بے شک وہ البتہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں قسم جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہوگی کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس مرد پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، وَيَدْرَؤُ عَنْ الْعَذَابِ، اور دور کر دے اس عورت سے بھی سزا کو، ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہ انہو، بے شک وہ، لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ مرد البتہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ، 5ویں قسم یہ ہوگی، 5ویں گواہی یہ ہوگی کہ ان غضب اللہ علیہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا غضب ہو علیہ اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر اس کا خامد سچ کہنے والوں میں سے ہے۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، تواب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، حکیم، اور حکمت والا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس سورت کے اندر عورتوں کے مسائل کو کس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہم آپ کو خلاصے پڑھاتے ہیں، زیادہ تفصیل نہیں پڑھاتے، تو اس وجہ سے یہ زنا کا لفظ بھی یہ بڑا برا ہے، یہ آدمی کو منہ سے بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ اس سے مجھے موطا امام مالک میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا کہ 2 آدمیوں میں آپس میں لڑائی ہوگی، ایک نے دوسرے کو لعن طعن کیا، تو دوسرے نے کہا ان امی ولیست بزانیہ، بے شک میری جو ماں ہے نا وہ زانیہ نہیں ہے،
کار نہیں ہے. تو ان الفاظ کا مقدمہ دائر ہو گیا صحابہ کے درمیان. یہ مقدمہ دائر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے. عدالت میں حضرت عمر کی عدالت تھی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے آپس میں دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہنے لگا کہ دیکھو اس نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی والدہ کی صفائی بیان کی ہے کہ ان امی ولیست بزانیہ، کہ میری ماں یہ زانیہ نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، پاک دامن ہے. تو اس نے تو صفائی بیان کی ہے. اب دوسرا گروہ تھا، اس نے کہا کہ صفائی کے لیے اس کے علاوہ بھی الفاظ بولے جا سکتے ہیں. مثلا یوں کہہ دیتا تھا کہ ان امی عفیفۃ، بے شک میری جو ماں ہے نا یہ پاک دامن ہے، یوں کہہ دیتا. تو زنا کا لفظ اس نے کیوں بولا ہے؟ زانیہ کا لفظ کیوں بولا ہے؟ تو یہ برے الفاظ ہیں جو اس نے بولے ہیں. یہاں تک کہ پھر اس آدمی کو 80 کوڑے لگائے گئے، 80 کوڑے اس لفظ کے استعمال پر. اور آج ہمیں دیکھ لیا جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن زبان سے بکتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیٹھ ہی رہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب آئیں گے.